بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم حسن الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملنے والے نشیب و فراز کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ بہت تھوڑی سی مدت میں اور بہت تھوڑے سے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب عالم میں برپا کر دیا۔ جو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ بگاڑ کی انتہا پر پہنچنے والی قوم تھی۔ جو علاقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کے لیے ملا وہ انتہائی سخت اور بہت ہی خطرناک قسم کا علاقہ تھا، اور جو ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی وہ ذمہ داری کسی قوم، کسی قبیلے اور کسی خاندان کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ ذمہ داری عالمی ذمہ داری تھی اور پوری انسانیت کا نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ہم جب حضور کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پیچھے نبیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا فرق ان دونوں میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک جگہ 950 سال محنت کرنے والے نوح ہیں اور انہی کے قریب قریب عاد و سمود پر محنت کرنے والے ان کے نبی ہیں، اور ایک بڑی مدت محنت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ایک لمبا زمانہ محنت کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک بڑا زمانہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بھی ملا، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک بڑی مدت رہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانیت میں وہ انقلاب نہیں آیا جو انقلاب اور جو تبدیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانیت میں نظر آتی ہے۔ 950 سال کی دعوت کا خلاصہ 83 لوگوں کی ہدایت پر آنا نکلا، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ معدود چند لوگ رہ گئے، باقی ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور صالح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ساتھ ہوئے، باقی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی
لیکن نمرود اور نمرود کی ساری بادشاہت اور اس کے ماننے والوں نے ان کا انکار کیا، وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تو کہانی عجیب ہے کہ جن کو ایک بڑی مدت فرعون کو سمجھانے کی ملی، اور فرعون کی تباہی کے بعد بھی ایک بڑا زمانہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، لیکن جن حالات اور جن صفات اور جن خطرناک قسم کی بیماریوں کا تذکرہ قرآن کریم نے اس موسیٰ کی قوم کا کیا ہے، اس پر تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی عذاب میں اور کسی سزا میں ان کو مبتلا کیا جائے، اور وہ ہوئی بھی کہ وادی تیہ میں 40 سال ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا کہ تم ہو ہی نہیں اس قابل کہ تم سے دنیا کی فتوحات کا کام لیا جائے، تم یہیں رہو 40 سال تاکہ آج کے تمہارے بڑے یہ مر جائیں اور نئی نسل پیدا ہو اور وہ آگے چل کر علاقوں میں نبیوں کے کاموں کو بڑھائیں۔ ان سارے حالات میں ان کو سنانے بیٹھوں تو یہ بات طویل ہوگی۔ ان سارے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جب حضور کی محنت کو دیکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ملنے والا وقت بہت مختصر سا، 23 سالہ زندگی کل حضور کی نبوت کے بعد کی زندگی رہی ہے، اور ان 23 سالہ زندگی اور عرصے میں پورے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ دین حق کو اور اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ نے کام ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں محنت کر کے ایسی جماعت اور ایسی ٹیم تیار کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور خلافت کا حق ادا کرتے ہوئے پورے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ اتنی تیزی سے کیسے ہوا؟ اگر ہم حضور کی زندگی پر غور کریں اور صحابہ کی زندگی پر غور کریں تو 2 چیزیں ملتی ہیں جو بنیادی سبب نظر آتی ہیں پورے عالم میں اسلام کی نشر و اشاعت کا، اور 2 چیزیں نظر آتی ہیں جو بنیادی سبب بنی پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا، اور اس تیزی سے پھیلنے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جزیرۃ العرب کفر و شرک سے پاک کر دیا گیا تھا، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ارتداد کو 1 سال سے بھی کم کی مدت میں ختم کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ وہ 10 سالہ عرصہ اتنا عجیب و غریب عرصہ ہے کہ جس میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم پھیل چکا تھا، اور 2 بڑی طاقتیں، ان میں سے ایک پرشیا اور پرشین امپائر وہ پوری کی پوری تباہ ہو چکی تھی، اور دوسرے رومن امپائر وہ آدھے سے زیادہ تباہ ہو چکی تھی۔ یہ اتنا عظیم انقلاب، پھر حضرت عثمان کا دور اور آگے بڑھ گیا، حضرت علی کا دور اور آگے بڑھ گیا، حضرت معاویہ کا دور اور آگے بڑھ گیا۔ اتنی تیزی سے یہ جو ہوا ہے اس کے پیچھے اگر سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں تو 2 چیزیں مشترکہ طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جذبہ دعوت، اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اخلاق کی بلندی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا اپنے نبی کے نقش قدم پر اخلاق کی اسی بلندی کے ساتھ چلنا۔ یہ 2 چیزیں مشترکہ طور پر ملتی ہیں۔ خلاصے کے طور پر اگر ہم سمیٹیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آنے والوں کے لیے جو راستہ کھلا اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوانے ہوئے، اور لوگوں نے پھر وہ وارفتگی اور وہ دیوانگی اور وہ محبت اور وہ عشق اور جذبات کا مظاہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اس کی بنیادی وجہ اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ کے اخلاق تھے۔ اور قرآن کریم نے اسی اخلاق کو بہت عجیب و غریب انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بلند اخلاق پر سوار کیا ہے، اور آپ بہت ہی عظیم اخلاق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ میری بعثت کے مقاصد جو ہیں
جن کاموں کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یقیناً وہ کام تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب اور تلاوت آیات اور تزکیہ اور دعوت اور حکمت، یہ ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، جہاں کہا انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقاصد میں اخلاق کی تکمیل کو شمار کیا ہے، کہ اخلاق میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی اجتماعی نظام اور کسی بھی گھر اور کسی بھی تحریک اور تنظیم اور کسی بھی ادارے اور کسی بھی چار جمع ہونے والے لوگوں کی اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر سب سے عظیم کوئی چیز ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کے بغیر کوئی معاشرہ بن نہیں سکتا، کوئی سوسائٹی صحیح سوسائٹی کہلا ہی نہیں جا سکتی۔ اچھے اخلاق کے بغیر کسی گھر کا نظام صحیح طور پہ نہیں چل سکتا، اور کسی ادارے اور تنظیم اور ملت کا نظام صحیح طور پہ نہیں چل سکتا۔ تو پھر اتنی بڑی امت اور اتنی بڑی ملت وہ بغیر اخلاق کے اور اچھے اخلاق کے بغیر کیسے صحیح طور پہ چل سکتی ہے؟ معاشرت عبادات پہ نہیں بنتی ہے۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی ذکر، آپ کی تلاوتیں، آپ کی تسبیح، آپ کی تہجد، آپ کا عمرہ، آپ کا حج، اور آپ کے اس کے علاوہ کے نوافل، اور آپ کے اس کے علاوہ کے مجاہدے، اور آپ کے اس کے علاوہ کی ریاضتیں اور زہد و قناعت کے جذبے اور صفات، یہ معاشرے کو نہیں بناتے ہیں۔ یہ انسان کی ذاتی صفات ہیں، یہ انسان اس پر باکمال ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ خود اخلاق کا مجسم نہ بنے، اور جب تک اس کے اندر اخلاق محمدی نہ آئیں، اور جب تک وہ اخلاق کا پرتو نہ بنے، تب تک کوئی معاشرہ خوبصورت معاشرہ نہیں بن سکتا، اور کوئی قوم اچھی نظروں سے دیکھی نہیں جا سکتی، اور کوئی ملت اچھی نظروں سے اور اچھے تذکروں سے یاد نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، امت کو اچھے اخلاق پہ کھڑا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تلقین کی تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کا عجوبہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ دیوانوں کا مجمع جو آپ کے ارد گرد جمع ہے، اور یہ آپ کے فدائی اور شیدائی، اور یہ آپ کے مجنوں، اور یہ آپ کے دیوانے جو آپ کی ہر حرکت کو نوٹس کرتے ہیں اور آپ کے تھوک کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جو آپ کے پسینوں کو شیشیوں میں جمع کر کے خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے کب کے۔ یہ جمگھٹا آپ کے اطراف نہ ہوتا، اور یہ اتنی بڑی مرنے مٹنے والوں کی جماعت آپ کے اطراف جمع نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کی نرمی، وہ آپ کی رحم دلی، اور وہ آپ کے اخلاق ہیں کہ آپ سخت زبان نہیں ہیں، آپ سخت دل نہیں ہیں۔ اور ایمان والوں کی صفات قرآن کریم نے اسی انداز میں اخلاق کے ساتھ بیان کی ہیں۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین ہے، اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ متقیوں کی صفات ہیں کہ وہ سختی میں بھی اور کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصوں کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خاص صفات، اخلاقی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں،
اور بہت تفصیلی اس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ ایک مومن کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور ایک مومن صفات کے آئینے میں کیسے دکھنا چاہیے، اور ایک مومن اپنے اخلاق کا کیسا عملی اور خوبصورت نمونہ ہونا چاہیے۔ کہیں حضور کو خطاب کر کے، کہیں امت کو خطاب کر کے، پھر جہاں کہیں اخلاق کی بحث چھڑتی ہے اور اخلاق کا موضوع چھڑتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک دو باتیں بطور اخلاق آ جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اخلاق کا مطلب صرف نرمی سے کسی سے گفتگو کر لینا، یا اخلاق کا مطلب ہنسی خوشی کسی سے بات چیت کر لینا، یا اخلاق کا مطلب کسی کے لیے جھک جانا، کسی کے لیے کچھ پیش کر دینا۔ ان چیزوں سے اوپر ہم اخلاق کا مطلب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اخلاق اسلام کا وہ عظیم عنوان ہے اور شریعت کا وہ عظیم عنوان ہے جس کے اندر یقیناً نرم گفتگو اور اچھی گفتگو اور ملنساری اور اچھا لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا یقیناً شامل ہے، لیکن یہ فقط اخلاق اس پر تمام نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور اخلاق قرآن کریم نے بتائے اور ان کی طرف اشارہ کیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق کا معنی اور اخلاق کا مطلب کیا ہے، اور بد اخلاقی کسے کہتے ہیں۔ کہ اخلاق انسان کے اندر کی طبیعت کے تقاضوں کا نام ہے، کہ انسان کی طبیعت وہ اگر اچھی چیزوں کی طرف جانے لگے جس پر شریعت نے اس کو بلایا ہے اور ابھارا ہے تو یہ اچھے اخلاق کہلاتی ہیں، اور انسان کی طبیعت ان حرام اور خراب چیزوں کی طرف جانے لگے جو چیزیں اسلام نے منع کی ہیں اور جن کو برا سمجھا ہے، یہ بد اخلاقی کہلاتی ہے۔ یقیناً اچھی گفتگو اور نرم گفتگو یہ اخلاق کا مرکزی عنوان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ معاف کرنا، درگزر کرنا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت اور گنجائش رکھنا، حسد سے بچنا، کینے سے بچنا، بغض سے بچنا، نفرت سے بچنا، غرور سے بچنا، عجب سے بچنا، گھمنڈ سے بچنا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر ان خرابیوں سے بچنا جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر منافقت کے مزاج سے بچنا، دو رخی پالیسیوں سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا، امانتوں کو توڑ دینے سے بچنا، سچائی کے عادی ہونا، امانت دار بننا، باحیا ہونا اور حلال کا لقمہ کھانا، یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں اور یہ وہ ساری صفات ہیں جس کو شریعت اخلاق کے طور پر یاد کرتی ہے، گنتی ہے۔ یہ ہے اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا جا رہا ہے کہ نرمی اخلاق کی بنیاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ زبان کی سختی کا نہ ہونا، زبان کا نرم ہونا یہ اخلاق ہے، دل کا نرم ہونا یہ اخلاق ہے، خرچ کرنا اور سخاوت کا مزاج ہونا یہ اخلاق ہے، اور غصے کو پینا اور غصے پہ کنٹرول کرنا یہ اخلاق ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھنا اور معاف کرنے کی عادت ڈالنا یہ اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا اچھے اخلاق کا نام ہے، کسی کا مذاق نہ اڑانا اور کسی پر بھپتی نہ کسنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا یہ اخلاق ہے۔ قرآن کریم جس کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ ایمان والوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اور نہ عورتیں کسی اور عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ بدگمانیوں سے بچنا یہ بھی اخلاق ہے، کہ کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان یعنی بعض بدگمانیاں وہ گناہ اور بہت سخت گناہوں تک انسان کو لے جاتی ہیں۔ تجسس سے بچنا، تحسس سے بچنا، کسی کی ٹوہ میں لگنے سے بچنا، کسی کے پیچھے پڑ جانے سے بچنا، یہ بلند اخلاق اور بلند کردار اور بلند صفات کے رکھنے والوں کی عادت ہے۔ غیبتوں سے بچنا، تہمتوں سے بچنا جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور فخر اور گھمنڈ سے بچنا کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور مٹی سے بنے ہوئے ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے،
سب کے سب کی نسبت جا کر آدم و حوا پہ جڑتی ہے، اور ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور یہ جو قبیلہ، برادری، اور یہ تمہاری جو قوم اور یہ قبیلہ اور یہ برادریوں کے اندر جو تقسیم تمہیں کیا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک برادری دوسرے پہ فخر کرے، دوسری تیسرے پہ فخر کرے، بلکہ یہ فقط تعارف کے لیے ہے کہ پہچانے جاؤ کون سے عبداللہ ہو، کون سے عبداللہ ہو، کون سے عبداللہ ہو۔ فقط تعارف مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص عزت والا اللہ کے نزدیک ہے تو متقی ہے۔ یہ وہ ساری صفات ہیں جس کو قرآن کریم نے بطور اخلاق کے رکھا ہے، کہ یہ صفات کا اپنی زندگی میں آنا اخلاق کا نام، اخلاق اس کا نام ہے کہ آدمی کی طبیعت، آدمی کا مزاج نرم ہو، سخت مزاج انسان کوئی اجتماعی کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور سخت مزاج انسان اپنی بیوی کو نہیں سنبھال پاتا، اپنی اولادوں کو نہیں سنبھال سکتا، تو امت اور انسانیت کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ کوئی بھی نظام انتہائی زیادہ سختی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی وجہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نرم ہیں، یہ آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کی نرمی نے آپ کو کامیاب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه، جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے وہ اس چیز کو بھدا کر دیتی، بدنما کر دیتی، اور جس چیز میں نرمی داخل ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق میں سب سے مرکزی صفت کو نرمی کے طور پہ پیش کیا کہ آپ نرم تھے، اور ایک ایک فرد کے لیے نرم ہوئے تھے۔ زبان دوسری بنیادی صفت ہے جو اخلاق کا سب سے بڑا مظہر ہے اور سب سے اہم ترین عنوان ہے کہ یہ زبان، اس کا استعمال نرم، اور اس کا استعمال اچھی گفتگو، اور اس کا استعمال اچھے مقاصد کے لیے، اور اس کا استعمال بہترین کلام کے لیے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو روکا تھا اس بات سے کہ بے لا یعنی میں اپنی زبان کو چلائیں۔ کبھی آپ اپنی زبان کو لا یعنی میں نہیں چلاتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی آپ کی زبان سے کسی پر بہتان نہیں نکلا، کبھی آپ کی زبان سے کسی پر کوئی طنز نہیں نکلا، کبھی آپ کی زبان نے گالیاں نہیں دیں، کبھی آپ کی زبان نے بیہودہ گفتگو نہیں کی۔ ما کان فاحشا ولا متفحشا، حضور کے صفات میں ہر جگہ یہ لفظ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زبان سے بیہودہ گفتگو کرنے والے تھے، نہ خود بیہودہ تھے۔ کبھی آپ کو بیہودگی کی پسند نہیں آئی، گالم گلوچ کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت میں گالم گلوچ عام ہو جائے گی اور ان کی زبانوں پہ گالیاں جاری ہو جائیں گی تو اللہ ان کو اپنی نظروں سے گرا دے گا۔ کہ زبان بہت اہم مرکزی عنوان ہے اخلاق کے اچھے اور برے ہونے کا۔ آدمی کی شناخت، اس کے اخلاق کی شناخت اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، معاذ رضی اللہ عنہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں حضور، تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو کہ تنہا بیٹھے ہوئے تو میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے سوالات کیے، لمبے ہیں وہ تفصیلی روایت ہے کہ حضور بتائیں کون سی چیز ہے جو اس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری چیزیں بتائیں، اور پھر اللہ کے نبی نے آخر میں کہا یا معاذ الا ادلک ملاک ھذا الامر کلہ، اے معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ اور سارے دین کی بنیاد جس پہ قائم ہے وہ بتاؤں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا اور دو صحابہ آئے ادھر سے حضور کے پاس، تو میں فوراً حضور کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے فوراً کہا اجل یا رسول اللہ، حضور جلدی بتائیں کیا ہے دین کا خلاصہ۔ عالم ہے، کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ سوال کریں حضور سارے دین کا خلاصہ کیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے دین کا خلاصہ بتانے جا رہے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے میرے ذہن میں سوال ایسے موقع پر ضرور پیدا ہوگا
کہ سارے دین کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے. کوئی کہے گا نماز، کوئی کہے گا روزہ، کوئی کہے گا حج، کوئی کہے گا صدقہ، کوئی کہے گا زکوٰۃ، کوئی کہے مسجد، کوئی کہے گا حافظ بننا، عالم بننا، اور پتہ نہیں کیا کچھ. ہر ایک کا اپنا اندازہ قائم ہو. اور شاید حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ اسی انداز اور اسی طرح کا انداز لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کو حضور کا جواب ہضم نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے، اپنی زبان باہر نکالی، اس کو پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اس کی حفاظت کر لے، سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، اس کی حفاظت کر. تو معاذ رضی اللہ عنہ کو شوق لگا کہ یہ کیا حضور کہہ رہے ہیں، زبان تو کہیں بھی چلتی ہے، کچھ بھی چلتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فوراً کہا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اس کی پکڑ ہوگی، جو زبان سے نکلتا ہے اس کی بھی پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، معاذ تیری بے وقوفی پر تیری ماں روئے تجھ پر. کیا بے وقوفی کی بات کر دی تو نے؟ اتنا سمجھدار ہونے کے بعد یہ سوال کر رہا ہے کہ زبان کی پکڑ ہوگی. یاد رکھ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یاد رکھنا قیامت کے دن منہ کے بل لوگوں کو جہنم میں گرانے والی سوائے ان کی زبان کی لغزشوں کے اور کچھ نہیں ہوگا. اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں، زبان کی لغزشوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں. کہ یہ ہے ہی دو دھاری، یہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خطرناکی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آدمی عمل کرتے کرتے جنت کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس وہ اور جنت ایک بالش کا فاصلہ. اور اپنی زبان سے کوئی جملہ اللہ کی ناراضگی کا ایسا نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں. ایک جملہ اللہ کی ناراضگی. اور آدمی برے عمل کرتے کرتے جہنم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ذراع، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور کوئی جملہ اپنی زبان سے اللہ کی خوشی کا اور اللہ کی رضامندی کا ایسا نکال دیتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. بہت آسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، نیکیاں بہت ہوں گی، گناہ بھی لکھے ہوں گے تھوڑے بہت جو بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. فرشتے کہیں یا اللہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور اس کے گناہ تھوڑے سے ہیں اور آپ کہنے سے جہنم میں پھینک دو. کہاں اس کو جہنم میں پھینک دو. یا اللہ کیوں پھینکا جائے؟ یا اللہ کیوں؟ آخر ایسی کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے؟ اور اللہ کہیں گے ہاں اس کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم اسے جہنم میں پھینک رہے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت قائم تھی اور مسلمان آپس میں مجتمع تھے. اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلا تھا جس کی وجہ سے دو لوگوں میں آپس میں انتشار ہوا تھا، اس پر ہم اسے جہنم میں پھینک رہے ہیں. تو ایک جملہ جس نے دو لوگوں کو منتشر کیا، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور نیکیاں تھوڑی سی ہوں گی، اور سب سمجھ رہے ہوں گے یہ جائے گا جہنم میں. اللہ کہیں گے اسے جنت میں لے جاؤ. کہ یا اللہ اس کے تو گناہ بہت ہیں اور اس کی نیکیاں تھوڑی سی ہیں اور آپ اس کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں، تو کس نیکی پر اس کے لیے جنت کا اعلان ہو رہا ہے؟ اللہ کہیں گے ہاں اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی زبان سے مسلمان منتشر تھے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، دو جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف تھیں یا دو لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے یا کوئی ان کی اجتماعیت ایک دوسرے کے خلاف تھی، اور اس کے ایک جملے نے ان کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا تھا اور ان کے توڑ کو جوڑ میں بدل دیا تھا. اس کے ایک اس جملے پر ہم اس کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ اتنی ڈینجر ہے اور اتنی خطرناک ہے کہ بہت سخت چیز ہے. اس لیے عرب شاعر کہتا ہے جراحات السنام لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے کے تیر و تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، جو زخم زبان دیتی ہے وہ کبھی نہیں بھر پاتے. یہ ہے مرکزی عنوان زبان، نرمی اور زبان یہ اخلاق کا عنوان ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان کی نرمی نے ان کو آپ کے قریب کیا ہے.
ایک مسلمان، فقط ایک مسلمان عام قوموں کی طرح اس دنیا میں نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور نائب ہے اس دنیا میں، یہ جہاں کہیں رہے، یہ مانے نہ مانے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی زندگی، اس کے طور طریقے وہ طے کرنے والے ہیں دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اچھا ہے یا برا ہے۔ اس پہ طے ہوگا کہ اخلاق، یہ دوسری بنیاد ہے اخلاق کی، کہ زبانوں کا صحیح استعمال، کہ بعض گناہ اتنے سخت اس زبان کے ہیں کہ جن کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ زنا سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین، بہت سخت گناہ، اتنا سخت گناہ ہے۔ اور زنا سے اوپر گناہ ہے سود کا کھا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درہم من الربا، سود کا 1 روپیہ کھانا 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، 70 مرتبہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں بتاؤں سب سے بدترین سود کیا ہے؟ سب سے بدترین سود کیا ہے؟ اب آپ غور کریں، زنا ویسے ہی معاشرے میں اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی اچھا نہیں دیکھتا، پھر اس کے اوپر حضور کہہ رہے ہیں سود، 1 روپیہ سود کا 70 زنا کی صناعت اور قباحت رکھتا ہے۔ اور پھر حضور کہہ رہے ہیں سب سے بدترین سود بتاؤں کیا ہے؟ استطالۃ المرء فی عرض اخیہ، کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر آدمی کا ہاتھ یا زبان چلانا، یہ سب سے بدترین سود ہے، سب سے بدترین۔ اس کی معافی اللہ کے پاس جب تک بندہ معاف نہ کرے نہیں ہے، جب تک نہیں، سخت ترین۔ اتنا سخت کہا قرآن کریم نے کہ اس زبان سے کسی مسلمان کے لیے کوئی غیبت نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت کا کرنا ایسے ہے جیسے تمہارا کوئی بھائی مرا ہو اور تم اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں پسند نہیں آئے گی یہ چیز، یہ عمل ہے۔ تو یہ اخلاق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے عملی پرتو تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے عملی نمونہ تھے، نرمی اور زبان کا صحیح استعمال۔ اور تیسری چیز جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے غلیظ القلب، کہ دل کی وسعت، دل کی وسعت، اس دل میں گنجائشیں رکھنا، مزاج میں گنجائشیں رکھنا، ایک ایک فرد کے لیے گنجائش رکھنا، اتنا تنگ اپنے دل کو نہیں بنا لینا کہ اس میں کسی کے لیے جگہ ہی نہ رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وسعت خدا کی قسم 7 سمندروں کی وسعت سے بھی زیادہ تھی، اتنی وسعت اس دل کے اندر تھی، اور اتنی وسعت اس دل کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے لیے بنائی تھی کہ اس میں ہر بے یار و مددگار اور ہر ظالم و سرکش کے لیے بھی پناہ کا انتظام ہو جاتا تھا۔ ایک مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعوے دار ہے، ظاہر سی بات ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے بغیر اس کی زندگی وہ نامکمل زندگی، کسی عجیب وسعت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اور ایسے اعلیٰ اخلاق تھے، اس کے ساتھ تحمل۔ اب میں ان ساروں کی تفصیلات نہیں کرتا، اس کے ساتھ تحمل، برداشت، اس کے ساتھ غصے کا پی جانا، اس کے ساتھ معاف کرنے کے جذبے، اس کے ساتھ کسی کی زیادتیوں پر اس کے ساتھ چپ ہو جانا، برداشت کر لینا، یہ وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صفات ہیں جو اخلاق کی ہی ایک قسم ہے، اور اخلاق سے نکلنے والے اخلاق کی روشنیاں اور شعاعیں ہیں، کہ یہ بنیادیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قائم تھے، اور یہی وجہ تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کی دعوت کو عالم میں تیزی کے ساتھ پہنچایا۔ اور وہ لوگ جو سخت ترین دشمن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایسے دیوانے بنے کہ پھر ان کی دیوانگی دنیا نے تاریخ کے طور پر یاد کی کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے، کوئی اتنا بھی کسی کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو اور دعوت دے رہے ہیں، وحشی کو جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ان کے پاس 3 خط بھیج رہے ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو،
اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور 3 اور 4 خط کے بعد وہ اسلام لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو اپنے چچا کی شہادت کا وہ غم ہے کہ وہ سامنے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تم وحشی ہو؟ کہا میں وحشی ہوں۔ تم نہیں جی میرے چچا کو مارا تھا؟ ہاں میں نہیں مارا تھا۔ یا وحشی تجھے دیکھ کر چچا یاد آتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھا کر، سامنے مت بیٹھا کر۔ بس جب راستے سے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے، اور ایک دیہاتی پیچھے سے آپ کی چادر کو ایسے کھینچ رہا ہے کہ پورا گلا گھٹ رہا ہے اللہ کے نبی کا، اور چہرہ لال ہو رہا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے، اور وہ پیچھے سے کہہ رہا ہے آتینی ما آتاک اللہ، اے محمد، اے محمد جو اللہ نے تجھے دیا مجھے بھی دے۔ انتہائی بدسلوکی، لیکن معلوم ہے دیہاتی ہیں، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ مجلس لگا کر بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، بات چل رہی ہے اللہ کے نبی کی، اور ایک دیہاتی آ کر مسجد کے کونے میں پیشاب کے لیے بیٹھ رہا ہے، پیشاب کرتا بیٹھ رہا ہے، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اندر مسجد کے، مسجد نبوی کے اندر آ کے پیشاب کر رہا ہے، معلوم نہیں اس کو، اور صحابہ اٹھ رہے ہیں کہ اس کو روکیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعوہ ولا تظلموا، چھوڑو چھوڑو کرنے دو، اس کا پیشاب مت روکو، اور پورے پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا رہے ہیں، اور بلا کر کہہ رہے بھائی ہماری یہ مسجدیں پاک صاف جگہ ہوتی ہیں، یہاں استنجا، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ 2 صحابہ سے کہہ رہے جاؤ بھائی بالٹی بھر پانی لاؤ اور اس پر بہا کر اس کو پاک کر دو، اور باہر نکل کر کہہ رہا ہے خدا کی قسم محمد جیسے اخلاق والا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق والا دنیا میں نہیں دیکھا۔ کیا زبردست یہ چیزیں تھیں، اور ان چیزوں نے دیوانہ بنایا تھا لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سخت ترین دشمن ہے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، سخت ترین دشمن، اور انہی کی وجہ سے احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اکرمہ ابن ابو جہل اور خالد ابن الولید، یہ 2 تھے جنہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، ان کی وجہ سے تباہی مچی تھی پورے احد کے میدان میں، اور فتح شکست میں بدل گئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفین میں شمار کیے جاتے تھے مکہ میں، سخت مخالف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے، حدیبیہ کی صلح ہوئی، ان کا اکیلے کا موقف تھا کہ لڑو ان سے، واپس بھیجاؤ ان مسلمانوں کو، تو بہادر تھے، اور قوم نے صلح کر لی تو قوم سے کہتے تھے تم بزدل لوگ ہو، صلح کر کے بیٹھ گئے، میں نہیں کرتا کبھی بھی صلح محمد سے۔ اور اس صلح کا یہ قرارداد تھی کہ اس مرتبہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں، اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں اپنے قضاء عمری کے لیے، اور قضاء عمرہ کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں قیام کریں فقط، اور 3 دن کے بعد نکل جائیں۔ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی باضابطہ، حضور واپس گئے، اور آئندہ سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذی القعدہ کے مہینے میں واپس آ رہے تھے عمرے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کی اطلاع خالد ابن الولید کو ملی، تو قوم سے کہنے کہ تم آنے دو گے محمد کو اپنے علاقے میں؟ کہا ہم نے صلح کی ہے، عہد و پیمان ہوا ہے، کہ نہیں مجھ سے تو نہیں رہا جاتا۔ اپنے بھائی سعید ابن الولید سے کہہ رہے ہیں کہ سعید مجھے اتنی نفرت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مکہ میں میں رہا اور وہ رہے اور ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تو مجھے نہیں پتہ چلتا، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں قابو میں بھی رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا قوم نے فائدہ کیا ہے اور قوم نے معاہدہ کیا ہے، تم کیسے اس کے خلاف ورزی کر سکتے ہو؟ کہ ہاں قوم کے خلاف تو نہیں جا سکتے، سرداروں کے خلاف تو نہیں جا سکتے، اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ 3 دن وہ مکہ میں ہوں گے، اور خالد 3 دن مکہ کے باہر ہوگا، کہ ان کے ہوتے ہوئے مکہ میں میں نہیں رہ سکتا۔ اتنی شدید نفرت کرنے والا شخص، اتنی شدید۔ اور حضور آئے، 3 دن رہے، شادی کی، ولیمے کی دعوت مکہ والوں کو کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، یہ واپس آئے تو اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں سعید سے، یا کوئی نام تھا، کیا ہوا آئے تھے وہ؟ کہاں آئے تھے، بہت اپنے جلوے بتائے ہوں گے اور بہت شان ٹھاٹ باٹ سے گھوما ہوگا یہاں پر، تم لوگ تو ہے ہی کہ تم نے اجازت دے دی ان کو آنے کے لیے، تم میں ملے تھے؟ کہاں میں بھی ملا تھا، کیا بات ہوئی تمہاری؟ کہ تیرا پوچھ رہے تھے، اور میرا شوق ہو گیا، میرا کہاں تیرا پوچھ رہے تھے، یقیناً کچھ برا بھلا کہا ہوگا، کہ نہیں برا بھلا نہیں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟
کہہ رہے تھے للہ در عقل خالد، خالد کی عقل پر کچھ ہلکی سی غلط فہمیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، ورنہ وہ آدمی بڑا کام کا ہے، ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا وہی مقام رکھیں گے جو قریش نے اس کا مقام رکھا۔ شوق لگا کہ جس سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں اور جس سے میں اتنی شدید بغض کا شکار ہوں، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خالد سمجھدار آدمی ہے، بہت شاندار آدمی ہے، اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو وہی عزت دیں گے جو یہاں اس کو عزت ملی ہوئی ہے۔ اور خالد کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک جملے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میری دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں گھر آیا اور اپنا سامان لیا اور پھر میں مکہ کے مجلس میں گیا اور مکہ والوں سے میں نے اعلاناً کہا کہ اے لوگوں سنو، خالد مدینہ جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو باہر آ کر خالد کا مقابلہ کرنا۔ اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صفت تھی حضور کی، جس سے اللہ کے نبی نے سخت ترین لوگوں کو بھی اپنا قریبی بنایا تھا۔ اور اس زمانے میں جس اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اس عظیم سنت اور اس اعلیٰ تعلیم کو سرے سے چھوڑے ہوئے، کہیں دور دور تک اخلاق کا کوئی حل کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ اخلاق کی جگہ پر بد اخلاقی نے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، لڑنا بھڑنا، غصہ، ذہنوں کے اندر تنگیاں، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا مزاج، ایک دوسرے کے خلاف بھڑک جانے کا مزاج، فوری کسی چیز پر ریئیکشن دے دینے کا مزاج، اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اٹھنے بیٹھنے کا مزاج، زبانوں کی خرابیاں، زبانوں کی بے احتیاطیاں، اور اس سے نکلنے والی غیبتیں، تہمتیں، بہتان ترازیاں، جھوٹ، اس سے نکلنے والے فقریہ جملے، کبریہ جملے، گھمنڈ کے جملے اور حقارت کے ایسے جملے کہ جس کو شاید اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے۔ یہ سارا کا سارا مسلمان معاشرے اور مسلمان سوسائٹی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس نبی نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی تھی، اس نبی کے ماننے والے انتہائی گھٹیا کردار اور اخلاق کی سطح پر پہنچے ہوئے ہوں، جن کے پاس نہ زبان کی صحیح استعمال ہو، جن کے پاس نہ دل کی نرمی ہو، جن کے پاس نہ گنجائش ایک دوسرے کے لیے ہو، جن کے پاس غصہ ذری ذری باتوں پہ چڑھ جاتا ہو، جن کے پاس معاف کرنے کا جذبہ ذرا سا بھی موجود نہ ہو، اور جو ایک دوسرے کی ٹوہ میں، ایک دوسرے کے تجسس میں، ایک دوسرے کی خمیاں اور کوتاہیوں دیکھنے کی فکروں میں ایسے لگے ہوئے ہوں، تو یہ دوسروں کو اور غیروں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کا سبب کیسے بنیں گے؟ جن کے پاس اپنوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے گنجائش کیسے پیدا کر پائیں گے؟ کتنا سخت موضوع ہے یہ۔ تو میرے دوستوں بہت عظیم عنوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جو اخلاق سخت چیز ہے، یہ سخت ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا نہیں، 100 رکعت نفل پڑھنا آسان ہے، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے۔ 100 رکعت کوئی پڑھ لے گا، روزانہ کی تہجد کا اہتمام 2 سال کوئی کر لے گا، اخلاق کی زندگی مشکل کام۔ صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 چیزیں اللہ نے بہت کم تقسیم کی ہیں، 2 چیزیں۔ حضرت ابو بکر کا قول ہے، ما قسم للناس شیء اقل من الیقین۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ سب سے کم جو اللہ نے تقسیم کیا ہے وہ یقین ہے، ایمان ہے، بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کمال ایمانی۔ وما قسم للناس شیء اقل من الحلم، اور سب سے کم اللہ نے جو تقسیم کیا ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق بھی سب میں نہیں آتا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ سب کے اندر نہیں آ پاتا، یہ بہت مشکل چیز ہے، اور چونکہ مشکل ہے اس لیے اجر اور انعام اور ثواب اللہ نے بڑھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ کہا میں گارنٹی دے رہا ہوں، وعدہ نہیں، ہر جگہ وعدہ ہے، یہاں گارنٹی ہے۔ گارنٹی اور وعدہ، گارنٹی اور بشارت میں فرق ہے کہ ملے گا، اور میں گارنٹی دے رہا ہوں ملے گا، میں دلاؤں گا، ان میں فرق ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوں، اور میں اس کا گارنٹیڈ ہوں کہ میں یہ اللہ سے دلا کر دوں گا۔ کیا؟ جنت کے کنارے پر ایک گھر دلا کر دوں گا اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، خود صحیح ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، کہ نہ جھگڑا نہ ہو اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔
تو میں گارنٹی دے رہا ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے پاس سے جنت کے کنارے پر اس کو گھر دلاؤں گا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں اس شخص کے لیے، میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو چھوڑ دے، جنت کے بیچ میں اس کو گھر دلاؤں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی جو اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ جس نے اپنے اخلاق کو صحیح کر لیا، میں اس کو جنت کے اعلیٰ مقامات پر اللہ سے خود اپنی گارنٹی پہ گھر دلا دوں گا۔ یہ بڑی چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان مکمل ہو، ایمان کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمانے حج کر لو، عمرہ کر لو، اللہ کے نبی نہیں کہیں تہجد کا اہتمام کرو، اللہ کے نبی کہیں حسن خلقک یکمل ایمانک، اخلاق صحیح کر لو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مل ایمان، ایسے آئے سامنے سے کہ حضور ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ سمجھے اللہ نے کہ نبی نے میرا سوال شاید صحیح طور پہ نہیں سنا، تو وہ ایسے آئے اور ایسے آ کر کہا یا رسول اللہ مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ میں ایمان کا پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا حسن الخلق، اچھے اخلاقی ایمان ہے۔ وہ ادھر سے آئے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ میرا سوال ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ کہتے ہیں شاید میرا سوال حضور نہیں سمجھے، تو پیچھے آئے قریب میں کان کے پاس کہا حضور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کب سمجھے گا؟ اچھے اخلاق ہی کا نام ایمان ہے، اچھے ہی اخلاق ایمان کہلاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے کہا یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ کہا یا رسول اللہ مل اسلام، اللہ کے نبی اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہا الصبر والسماحہ، کہا برداشت کرنا، درگزر کرنا۔ کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اچھا سب سے اچھا کس کا اسلام ہے؟ کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ سب سے بہترین مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، حضور سب سے بہترین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے وہ سب سے بہترین مومن ہے۔ میرے دوستوں یہ اسلام اور اہم ترین موضوع ہے اسلام، اچھے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی ہم خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسلام کا نام روشن نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔